بہنوں کا کیسے حق مار کے کہا گئے, سسرال پہ کیسا روب دبا کے ہم نے جوڑے کی رقم لیا. سوچو دوست ساتھیوں, زندگی جو 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال گزر چکی ہے نا, ہم نے یہ زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری یہ 30 سال 40 سال کس گناہوں میں گزری زندگی. یہ احساس ندامت آنا چاہیے میرے عزیز اور دوستوں. یہ احساس ندامت ضروری ہے. جب بچہ لے کر آئی, کہا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو اس عورت کے گود سے بچے کو چھین لو. چھین لیا گیا. کہا اسے لے جا کر زمین میں دفن کر دو. کتنا دھڑ اندر اتر جائے سر باہر رہے, دھڑ اندر اتر جائے اور سر باہر رہے. کہا مدینے کے آنے جانے والے باشندے اس عورت کے سر پر پتھر مارو. اللہ اکبر, کیسی بھیانک سزا ہے, کیسا بھیانک جرم ہے میرے عزیز اور دوست ساتھیوں. اور اس کی تلافی کیا ہے, ندامت کیا ہے اللہ کے پاس. چاہتی کہ اللہ کے رسول مجھے وہ سزا سنا کر پاک کر دیجئے کہ کل میں اللہ کے سامنے اور آب کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے والی بن جاؤں. ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کہا کہ آنے جانے والے بنڈے مارو. زمین میں دفن کر دیا گیا, دھڑ اندر ہے اور چہر گردن باہر نکلی بھی. آنے جانے والے لوگ اس عورت کو بنڈے مار رہے ہیں. ایک بڑا سا پتھر ایک صحابی نے اٹھائے اور اس عورت کے سر پہ زور سے مارا. کس کے؟ غامدہ کے. جیسا ہمارے سر پر سر پھٹ کر خون کا پھیارا اڑا. خالد بن ولید تھوڑے فرلانگ حصے پر کھڑے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے کپڑوں پر جا کر گرا. جیسے گرا خالد بن ولید نے دیکھ کر کمراہٹ محسوس کی. کہا ایک نجیس ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر گر گیا. ایک گنہگار ناپاک نجیس عورت کا خون مجھ پر گر گیا. اس حرکت کو اللہ کے رسول نے دیکھا اور وہاں سے آواز دے کے کہتے خالد تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. سنو اللہ کے بندو, اللہ کے رسول نے کیا کہا. خالد تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. ارے اس نے تو وہ توبہ کی ہے, اس نے تو وہ توبہ کی ہے. اس کی توبہ کو مدینے کی زمین پہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. عزیزوں احساس کرو, اس زندگی کا احساس کرو, اس زندگی کا احساس, اس زندگی کا احساس. کس کے لیے جی رہے ہم, کس کے لیے؟ اللہ کے بندو, جس کسی نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کرے. نہ یہ آپ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے, نہ نوٹ مانگا جا رہا ہے. محض آپ کو اللہ کے دین کی طرف, رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بلایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, جب تک ایسے محافل آپ کی بستیوں میں سجتے رہیں گے اللہ آسمانوں سے رحمت نازل کرتے رہے گا. ایک انصاری صحابی نوجوان بستر مرض پر ہے. نبی نے کہا وہ اللہ کا بندہ کیسے ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بستر مرض پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے. اس انصاری صحابی سے قریب بیٹھے, سر کو سہلایا, کہا کیسے ہو اللہ کے بندے؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرا کلیجہ خوف سے گھبرا رہا ہے, میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. گردن اس انصاری صحابی کے نبی کے پہلو آپ کے موڈے پر ہے. کہا انصاری کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا انصاری کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا سینہ, میرا دل خوف سے لرز رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا, پیچھے جو صحابہ تھے اللہ اکبر کہنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ تو صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول اس انصاری صحابی کے منہ سے دل کے ٹکڑے زبان سے اور منہ سے باہر گر رہے. اللہ اکبر. اس انصاری صحابی کے منہ سے دل کے ٹکڑے باہر گر رہے. اللہ کے رسول کے جبے مبارک پورا خون سے لال ہوگا اور ٹکڑے دل کے گرنا شروع ہو گئے. نبی نے اس صحابی کو گود میں لے کے کہا اللہ کے بندو اپنے ساتھی کو پکڑو, اللہ کے خوف سے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا. اللہ کے خوف نے اس کے دل کو پھوڑ ڈالا.
یہ خوف نوجوانوں، یہ خوف ہے اللہ کا. کیسا خوف تھا اللہ کا. آج انسانوں کے پاس سے اللہ کا خوف ہٹ گیا، غیروں کا خوف ہٹ گیا نا. پولیس کا خوف، لیڈروں کا خوف، بستی میں لیڈر کا خوف، ہاں پہلوان کا خوف، انسانوں کا خوف آگا، اللہ کا خوف چلے گا. جس دن اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ بیوی کی عزت کر سکیں گے، بچوں کے حق دے سکیں گے، ماں باپ کا حق ادا کر سکیں گے، پڑوسی کا حق دے سکیں گے، خاندان کا حق دے سکیں گے، نماز ادا کر سکیں گے، زکات دے سکیں گے، صلاۃ پڑھ سکیں گے اور تقوی کی زندگی بسر کر سکیں گے. جس دن آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، جو ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. 1000 سجدوں سے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، عزیز اور دوست ساتھیوں، تصور کر کے دیکھیں، اللہ سوال کرے گا، ہم نے تجھے جوانی دی، تم نے کہاں گزاری. میرے دوست ساتھیوں، سوال ہونے والا ہے اس جوانی کا جو ٹین ایج ہوتی ہے، کہاں سے 12 سال سے لے کر 35 سال کی زندگی، یہ رنگریلیوں کی زندگی کہاں گزری. کوٹھوں پر، طائف کے اڈوں پر، یا شراب خانوں پر، یا پبوں پر، یا باروں پر، یا کیرم بورڈ پر، یا انٹرنیٹ کیفوں پر، یا کالجز کے پاس، کہاں سود کے لین دین میں ظلم کرتے ہوئے کہاں پر گزری جوانی. اللہ سوال کرے گا، اللہ سوال کرے گا. میرے دوست ساتھیوں کہ کل آپ جواب دینے والے بنے کہ اللہ تو نے جو مجھے زندگی عطا کی تھی، میں اس سمت گزارا جو تیرے رسول کا طریقہ اور تیرا طریقہ تھا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے دوست ساتھیوں، عبد الرحمن رحمانی صاحب فرماتے ہیں دلی میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں پر رات میں ہر ایک گھر کے اوپر جو ہے روٹی رکھ دی جاتی تھی کہ پڑھنے والے اس مدرسے کے بچے جو ہے ایک ایک گھر سے روٹی لے اور اپنی تعلیم کو حاصل کر سکے. جب فنڈز وغیرہ کوئی چیز نہیں آتی تھی آج سے 100 سال پہلے، تو مدارس ایسی چلا کرتے تھی. تو ایک نوجوان بچہ عبد الرحمن رحمانی صاحب فرماتے ہیں، جامع رحمانیہ دلی کا جو بہت بڑا مدرسہ تھا، آپ فرماتے کہ ایک نوجوان بچہ، کڑاکے کی سردی ہے، رات کی کڑاکے کی سردی، اپنے کپڑے دھو رہا ہے. میں مدرسے سے اتر کر اس باڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ کپڑے دھو رہا تھا. میں اصرار کرتا ہوں، وہ انکار کرتا ہے. میں مدرس ہوں، اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں، میں سوال کر رہا ہوں اور وہ انکار کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ نوجوان، یہ کڑاکے کی سردی ہے اور دلی کی سردی تو ہڈیوں کو جما دیتی، اتنی خطرناک سردی، اور تو اس سردی میں آدھی رات پہ اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہے. میں سوال کر رہا ہوں، وہ انکار کر رہا ہے. کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد کہا کہ کیا کہوں شیخ، فلاں جگہ جہاں میری روٹی ہوتی تھی، میں روٹی مانگنے کے لیے پہنچا تو وہ گھر کی خاتون مجھ پر بری نظر رکھتی تھی. وہ گھر کی خاتون مجھ پر بری نظر رکھتی تھی. ایک مرتبہ جب مجھے گھر میں بلائی، کہا بیٹھو ابھی روٹی لاتی ہوں، یہ کہہ کر گئی اور دروازہ لگا دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ بدسلوکی کا عمل کر، بدسلوکی کا عمل کر. میں پریشان ہوا. پھر اس نے کہنے لگی اگر تو انکار کرے گا تو بستی والوں کو جمع کر کے کہیں گے تو میرے ساتھ زبردستی سے یہ عمل کر رہا تھا. تیری اور تیرے مدرسے کی عزت ابھی وقت میں نیلام ہو جائے گی. تو شیخ میں پریشان ہوا، مجھ سے کچھ نہیں سدھرے گا. میرے دوست ساتھی، آج تو ڈینش سسٹم ہے ہمارے پاس کہ ہماری غلاظت جو ہے، ٹوائلٹ وغیرہ جو ہے، ڈینش کے ذریعے سے کہیں اور جگہ بھیج جاتی ہے. لیکن آج بھی آپ آؤٹ سائڈس میں جائیں گے، حیدرآباد کے گاؤں میں اور کھیڑوں میں، تو ڈینش سسٹم نہیں ہوتا. وہاں پر بڑی بڑی کھڈیاں ہوتی ہیں، لوگ صبح صبح وہیں پر فارغ ہوتے ہیں، اپنی حاجتوں کو فارغ کرتے ہیں، جو بھی اپنی جسم کی غلاظت وہیں پر نکالتے ہیں. اور اکثر پہلے حیدرآباد میں میتر گھروں پر آ کر جو ہے غلاظت صاف کر کے لے جاتے تھے. اب وہ دور تو ختم ہوگا. تو اس دور دلی کے اندر اس نوجوان نے کہا کہ استنجا کے لیے جاؤں گا، طہارت کے لیے جاؤں گا. تو اس عورت نے کہا کہ چلے جا ابھی بیت الخلا کے اندر. وہ اللہ کا بندہ ٹوائلٹ میں، بیت الخلا میں، پیخانے میں داخل ہو گیا. اس کے بعد جو کھڈی تھی، اس کے اندر جو غلاظت تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے چہرے پر مل لیا. اللہ اکبر. اپنے جسم پر لگا لیا. اس عورت کے سامنے آ کے ٹھہر گیا. اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بدتمیز میرے گھر سے نکل جا. یہ بچہ کہتا کہ شیخ مجھ سے کچھ نہیں سنا، میں نے ایسا حرکت کیا اور آج کئی میری تہجد نہ چلے جائے،
اسی لیے اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہوں. اللہ اکبر. جوانوں, اللہ سوال کرے گا ہم نے تجھے جوانی دی, تو نے کیسے گزاری؟ شیخ کپڑوں کو دھو رہا ہوں. عبد الرحمن رحمانی فرماتے کچھ دن کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہوگا. عبد الرحمن رحمانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کفن سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو سنا ہے. اللہ, میں نے اس کے کفن سے, اس کی قبر کی مٹی سے مشک اور عنبر کی خوشبو سنا ہے. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں, میرے دوست ساتھیوں, یہ جوانی ہے. اور نوجوان, تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے, کس سمت جا رہی ہے؟ سوچو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان تھے, اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنے. کڑیل جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13, 14, 15, 16 سال, 20 سال کی عمر. جب مکے کے بازاروں میں نکلتے تو آپ کو لوگ دیکھ کر کہتے صادق والامین ہے, سچائی کا علمبردار, امانتدار نوجوان جا رہا ہے. اور آج نوجوانوں کو دیکھ کے کہتے چور اور بٹے باز جا رہا ہے. سوچو میرے دوست ساتھیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ کر کہتے صادق والامین کی ذات ہے. وہ نوجوان نبی, وہ نوجوان نبی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنے, اپنے رشتہ داروں پر بوجھ نہیں بنے, اپنے خاندان پر بوجھ نہیں بنے. حتیٰ کہ 13 سال کی عمر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, 13 سال کی. گلابان بن کر آپ بھیڑوں کو لے کر, بکریوں کو لے کر, اونٹوں کے ریوڑ کو لے کر آپ چرانے کے لیے نکل جاتے, چرانے کے لیے نکل جاتے. اور رات کا وقت جب بیتتا تو لوٹ کے آتے مغرب کے قریب, تو دھول میں لت پت کپڑے ہوتے, سر میں دھول اور گرد آلود پورا جسم ہوتا. صفیہ بنت عبد المطلب, عاتکہ بنت عبد المطلب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیاں, صفیہ بنت عبد المطلب, عاقبہ بنت عبد المطلب, یہ دونوں ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے رہتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوتے تو عطیہ اور صفیہ کہتی میرے بچے محمد آ, اپنے ہاتھ منہ دھو لے میرے بچے, تیری محنت سے ہمارا حلق بکتا ہے. اللہ اکبر. تیری محنت سے ہمارا حلق بکتا ہے میرے بچے. میرے دوست ساتھیوں, سوچو آج کئی نوجوان ہے نا جو 10 بجے تک گھر میں چیتے پڑے رہتے ہیں, اوندے پڑے رہتے ہیں. بوڑھا باپ بٹی پکڑ کر بازاروں سے سودا لاتا ہے, کڑیل نوجوان گھر میں سوتے پڑا ہوا ہے. بوڑھا باپ تمہارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے لوگوں سے قرضے لے کر آتا ہے. اور کئی آج ایسے بھی نوجوان ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4 بچوں کے باپ بن چکے ہیں, آج بھی باپ اور ماں کی پنشن پہ زندگی بسر کرتے ہیں. آج بھی ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے. نوجوان گھر میں اوندھا پڑا ہوا ہے. بوڑھا باپ سردی میں نکل کر اپنی بہنوں کو اسکول چھوڑ رہا ہے, اپنے گھر کا سودا لا رہا ہے, پانی بھر رہا ہے, نل سے لا کر گھر میں ڈال رہا ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, کہاں ہے جوانیاں؟ فلموں کے ہیرو کٹنگ کٹانے کے لیے باپ کی پاکٹ میں سے پیسے چوری کر لینا, سودا اگر منگائے تو پیسے مار لینا, گولڈ فلیکس سگریٹ پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے, جھوٹے ڈیٹا دینے کے لیے. سوچو سوچو دوست ساتھیوں, ارے باپ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں. گھر میں ماں بیمار پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں. گھر کے کام سے نوجوان کو نفرت آتی ہے, اگر پڑوسی میں اچھی انٹی ہے تو اس کا کام کرتی. اگر پڑوسی میں اچھی انٹی ہے اور اس کے پاس اچھے 2 پرکلیاں ہیں تو بولو انٹی کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے؟ آپ کے بچوں کو کالج سے لا لوں, آپ کے گھر کا پانی بھر دوں. ارے غلام, تیری زندگی تو تیرے ماں باپ کے ساتھ تھی. ارے زرخریز غلام, تیرے بوڑھے ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, کمزور باپ اٹھ کے پانی بھر رہا ہے اور تو انٹی کی خدمت کر رہا. شرم آنی چاہیے ان نوجوانوں کو. رات میں اگر بارش ہوتی ہے تو ماں اور باپ خود کچے میں سو کر اولاد کو سوکھے میں سلا دیتے تھے, خود بھوکے رہ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے تھے. باہر لوگوں سے قرضے لیے اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے. گالیاں سنی بازاروں میں, چوراہوں پر ذلیل میں اولاد کے خاطر. یہ اولاد جب بڑی ہو گئی تو باپ کو لات, ماں کو تماچا مار رہی ہے. سوچئے, تم جب گھر سے دیر سے آتے ہو تو تمہاری ماں باپ کا دل بے چین و بے قرار ہوتا ہے, اور تم جس کو نکاح کر کے لائے وہ بڑی مست ہو رہی ہے,
मां है कि टकटकाती निगाह से घर को देख रही, दरवाजे को देख रही। बाप है कि बाहर टहल रहा है कि मेरा बच्चा आने से डरता है, अंधेरे से मेरा बच्चा बचपन से डरता था। ये औलाद का एहसास है मां बाप के पास। और औलाद इन कर कर शर्ट को छुपाकर शर्ट के अंदर जोरू के लिए खलाखन ला कर है। ये औलाद, अरे ये वही बाप था, रात के 12 बजे कोई साइकिल पे आता तो रास्ते में खाने की दुकान, मीठे की दुकान से अपनी औलाद के पुड़िया बना के लाता था। और आज जालिम, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, तेरा निकाह हो गया है, तो तू अपनी बीवी की आड़ली के लिए जोरू को मिठाई ला के खिलाता। बूढ़े मां बाप को छोड़ दिया। अरे यही बाप था जो खुद पेट पे पत्थर रख के तुझे पाला था। सोचो, एहसास करो नौजवानों, जवानी कहां जा रही। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बयान अच्छा दिखे या बुरा दिखे, बयान को बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हजारों जगह बयान करने के लिए, लेकिन अगर आपके दिलों में एहसास पैदा नहीं होगा तो मेरा बोलना और आपका सुनना कोई मायने नहीं होता। एहसास, आज एहसास की जरूरत है दोस्त साथियों। एहसास नदामत, एहसास फिक्र कि हमारी जिंदगी किधर जा रही है, जवानी किधर गुजर रही है। हमने कितनों के दिल दुखाए, बूढ़े मां बाप का दिल दुखाया, रिश्तेदारों का दिल दुखाया, औलाद का दिल दुखाया, बीवी और बच्चों का दिल दुखाया, पड़ोसियों का दिल दुखाया, खानदान वालों का दिल दुखाया। जाने या अनजाने में एहसास करो दोस्त साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जवानी थी। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए अल्लाह सवाल करेगा, हमने जवानी दी तूने कहां गुजारी। तीसरा सवाल होगा, माल कैसे कमाया। अल्लाह अकबर। दो सवाल हो चुके हैं, हमने जिंदगी दी कैसे गुजारी, हमने जवानी दी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल, माल कैसे कमाया। लैंड ग्राबिंग करके, सूद से पैसे देके, औरतों को कारोबार पे लगा के, झूठ बोल के, धोखा खा करके कैसे कमाया। अल्लाह सवाल करेगा, पैसे कैसे कमाया। एक का माल एक को बेच दे के, जोरू से जोड़े की रकम लेके अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह सवाल कर, पैसे कैसे कमाया। आज एक साहब कोट टाइप पहन के ये बोलते कि आज ऐसा ससुराल मिला, एक बेहतरीन कार मिली इंडिका, और बंजारा हिल पे एक फ्लैट मिला। अल्लाह सवाल करेगा, माल कैसे कमाया, कैसे कमाया माल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलसुम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने 4 बेटियों के निकाह किए। कोई एक दलील कुरान से, हदीस से, किसी मदरसे से, किसी सहाबी की जिंदगी से एक दलील दे दो लाकर मेरे को। आज से मैं मक्ते की हर आदमी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। नबी ने अपने 4 बेटियों के निकाह किए। 3 दामाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सबसे बड़े दामाद अबुल आस बिन रबी, दूसरे दामाद उस्मान बिन अफ्फान, दोहरे दामाद, एक बच्चे का जब इंतकाल हुआ तो दूसरी बच्ची को भी आपने उनके निकाह में दिया, दोहरे दामाद उस्मान बिन अफ्फान, और तीसरे दामाद अली इब्न अबू तालिब। 4 बेटियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किस बेटी को आपने जोड़े की रकम दी। कोई एक दलील, कोई एक दलील होना, कुरान से या हदीस से। ये पाँव में इसका रस्म, ये गुलाम है या गुलाब है, उंगली पकड़ने का रस्म, ये ऐसा उसको भी पीला इसको भी पीला, जैसा पोतराज को बना दिए, ये बताना कैसे भी। दुल्हन भी इधर पीली, दूल्हा भी उधर पीला। कोई एक दलील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्दी लगाए थे, चिक्सा लगाए थे, कोई एक दलील होना। फिर क्यों कर रहे। ये सब रस्म रिवाज कहां से आए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को जोड़े की रकम दी और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 था, 13 निकाह किए, किसी तारीख में 16 निकाह। कोई एक दलील बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से जोड़े की रकम मांगी, बताइए। दोस्तों बोलते अरे बाप फरीद बहुत आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या हुआ, पहले साइकिल पे फिरता था, जोरू की चेतक पे फिर रहा। वाह, शर्म आनी चाहिए नौजवानों को। अल्लाह ने कहा खवाम, पत्थर के सीने को चीर कर पानी निकाल देने वाले नौजवान, और आज जोरू की चेतक पे फिर रहा है, जोरू की पल्सर पे फिर रहा है, जोरू की जो है स्प्लेंडर पे फिर रहा है,
जोरू की कार में फिर रहा है, जोरू के घर में रह रहा है। मेरे दोस्त साथियों, सोचो, अल्लाह सवाल करेगा, माल कैसे कमाया? सूद देकर, सूद लेकर। आजकल तो रिवाज है मुस्लिम एरियो के अंदर, कापी बनती है 100 रुपए की, 50 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की, 700 रुपए की, 1000 रुपए की। एक आदमी मजबूर है बीवी की डिलीवरी के लिए, सूद से पैसे ले रहा है। इसीलिए हर बस्ती के अंदर एक बैतुल माल होना चाहिए, हर मस्जिद के अंदर होना चाहिए कि बस्ती की ज़कात, बस्ती के चमड़े वो एक बैतुल माल में जमा हो, बस्ती पे आने वाली जो प्रॉब्लम्स और परेशानियां हैं उसको बैतुल माल के जरिए से दूर कर सके। आज मुसलमान सूद की लानतों पे डूबते चले जा रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? सूद पर रहने वाले बड़े बड़े बैंक आज डाउनफॉल होते नजर आ रहे हैं। दुनिया की पूरी इकोनॉमिक्स, दुनिया की पूरी माशियत सूद के निजाम पे थी, आज पूरा निजाम डूबता हुआ नजर आ रहा है। वो बड़े बड़े मुल्क जिसको अपनी मुल्कों पर, अपनी आर्मी पर, अपनी फौज पर, अपने विपन पर नाज था, आज जूतों से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जूतों से। मेरे दोस्त साथियों, बताइए तो सही, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 किस्म के गुनाह की किस्में हैं सूद लेने और सूद देने वाले के लिए, सूद खाने वाले के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरी जो उसका गुनाह है वो अपनी सगी मां से जिना करने के बराबर। अल्लाह, अजीज और दोस्त, सूद, अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? इन्नमा हर्रमुल रिबा, हमने सूद को हराम कर दिया। और आज सूद जो गरीबों से निकालकर अमीरों को अमीर बनाता है, गरीब को गरीब बनाता है, और अल्लाह का निजाम ज़कात अमीरों से निकालकर गरीबों को पहुंचाता है। अल्लाह, आपके हाथ में। सूद गरीब को गरीब कर देती है, अमीर को अमीर बना देती है, और ज़कात गरीब को अमीर बनाती, अमीर को उसके निकालने के बदले में और अमीर बनाती है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जिंदगी आपके हाथों में, और कई ऐसे मुकामात है। मैंने हसन नगर में गुज़िश्ता वक्त तकरीर करते हुए एक साथी की चिट्ठी को पढ़कर कहा था, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी है जो सूद से पैसे देता था। एक आदमी को उसने इतने पैसे दिया कि वो कर्ज दे नहीं सकता, वो बेचारा परेशान होकर घर छोड़कर भाग गया, तो वो सूदखोर उसकी बीवी के साथ बदसलूकी का अमल करता है रोज। अजीजों, सोचो, अल्लाह सवाल करेगा, माल कैसे कमाया? 100 के 10 बनाया, 10 के 20 बनाया, 20 के 30 बनाया, ये माल कमाया कैसे? औरतों की कमाई खाकर, फिल्मों के टिकटां बेचकर। अल्लाह सवाल करेगा, या हलाल जरिए से कमाया, कारोबार कर कर, या हराम जरिए से कमाया? अल्लाह सवाल करेगा। यह माल, एक साहब की आलीशान बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग पे लिखा था हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। तो एक आदमी ठहर के बहुत रो रहा है, तो जाते जाते दूसरा आदमी बोला, भाई रो रहा क्यों है? तो बोला, मेरी परेशानी मेरे को, तू कहीं को आ रहा, तू जा। बोले, फिर चीखा मार के रोने लगा। तो बोला, मेरे भाई रो रहा कहीं को? तो बोले, वो बिल्डिंग देख रहा? बोले, हाँ देख रहा हूं। वो बिल्डिंग मेरे आइडिया से बनाया। बोले, तू कौन है? बोले, मैं इब्लीस हूं, नहीं शैतान हूं। मेरे जरिए से जो जो शातरी काम है सब सिखाया, मेरे जरिए से बना। अब जब बिल्डिंग बन गए तो हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी लिखा, ये रब का फजल है, अल्लाह, जबकि मेरा आइडिया था। अल्लाह रहम। मेरे अजीज और दोस्तों साथियों, अल्लाह के लिए शैतान के मगर से बचने वाले बने, सूद की लानतों से बचने वाले बने। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए हराम लुक़मे से बचो, औलाद को सही तरबियत दो। अल्लाह सवाल करेगा। चौथा सवाल, माल कमाया कैसे? अल्लाह अकबर। माल कमाया कैसे और माल खर्च कैसे किया? अल्लाह सवाल करेगा। माल कमाने पे सवाल होगा और माल खर्च करने पर सवाल होगा। कैसा खर्च करना? आज अब्बू शेर का निकाह है, बोले हूट पे हार निकलेगा। जो दोस्त अब्बू शेर की शादी में पैसे नहीं देगा उसकी दोस्ती खत्म। बजा, बोले शेरी बाजा बजा, न तलवार घुसर दूंगा, बजा। अल्लाह रहम करे। मेरे दोस्तों गौर करो, नाच चल रहा है, औरतें आके नाच रही है और नोटों की कट्टी लुटाई जा रही है। अल्लाह सवाल करेगा, माल गमाया कैसे? सिगरेटों में 4 स्टार 4 रुपए का सिगरेट है, हमारे दादा इससे बड़ी पीते थे, हमारे बाप उससे बड़ी पीते थे, अब हम गरीब हो बोल के ये पी रहे। अल्लाह।
فرشتے بھی بولیں گے ہاں تمہارے بابا تہ میں جل رہے دوزخ کی, انہوں اس سے تہ میں تر رہے, تم کو اور ایک اسپیشل بنا چلو اللہ, کیونکہ زمین پہ ایسا کرے تھے باہو. عزیز اور دوست ساتھیوں, مال کیسے کمایا اور مال کیسے کمایا؟ کہاں تیرا مال گیا؟ شراب خریدنے پر, جوا کھیلنے پر, زنا کرنے پر, بدکاری کرنے پر, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر SCS مارنے پر. کہاں گیا؟ کہاں گیا تیرا پیسہ؟ کیسے خرچ کیا؟ پرانے شہر کے ایک بڑے پہلوان, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, بھتیجے کے ولیمے میں ہار لے کر آئے, اس ہار کو لانے پر 2 لاکھ روپے خرچ کیے تھے. اللہ رحم, 2 لاکھ روپے ہار کو لانے پر. کیسا؟ پیچھے بگی کے اندر ایک ہار رکھا ہوا ہے, سامنے 17 ٹائروں کی بڑی گاڑی, اس کے اندر ایک عورت ناچی اور آرکیسٹرا چل رہا. اللہ اکبر. یہ صفت ہے مسلمانوں کی, یہ صفت ہے مسلمانوں کی. بھتیجے کی شادی میں ہار پلانے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. اور خود میں جس بستی میں رہتا ہوں بارکس, وہاں بھی ایک بڑی شادی ہو رہی, سامنے جو ہے دولہے کی بارات جاری ہے, پیچھے جو ہے 3-4 وین ہے اوپن کھلے ہوئے گاڑیاں, اور دوست کے بڑے بھائی کے دوستاں پیچھے شراب کے باٹلا پھوڑ پھوڑ کے پھینک رہے. اللہ اکبر. دوستو, اللہ سوال کرے گا نا, مال کمایا کیسے اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی محنت کی کمائی کس پہ خرچ کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں یا وحی کا انتظار کروں؟ یہ کہنا تھا, آسمان سے وحی نازل ہوئی. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ پوچھتے ہیں نا اپنی محنت کی کمائی کا پہلے حق کس پر ہے, تو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محنت کی کمائی کے حقدار سب سے پہلے ان کے ماں باپ ہیں. ان کے ماں باپ, ان کے ماں باپ. تمہاری محنت کی کمائی دین پہ نہیں, مسجد پہ نہیں, مدرسے پہ نہیں, تمہارے ماں باپ. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, تمہارے ماں باپ. ایک یہودی شخص آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا, یار ایک انصاری صحابی آ کے کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یا رسول اللہ میرا باپ میری محنت کا پورا پیسہ اڑا دیتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے باپ کو بلا کے لاؤ. کہا یا رسول اللہ وہ یہودی ہے, صاحب ایمان نہیں ہے, میں صاحب ایمان ہوں. تو کہا کہ کوئی بات نہیں, لاؤ. وہ بوڑھا باپ لکڑی ٹیکتے آیا. کہا اے بوڑھے شخص, تیرا بچہ جو کہہ رہا وہ سچ ہے؟ کہا یا رسول اللہ پوچھے تو صحیح اس کو, کیا تو اس کا مال لٹا دیتا ہے؟ تو بوڑھا شخص آنکھ میں آنسو آ گئے, پلٹ کے کہتا یا رسول اللہ پوچھے تو صحیح اس کا مال میں کس پہ لٹاتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول پلٹ کے کہتے اے انصاری صحابی, تیرا باپ کہتا ہے کہ تیرا مال کس پہ لوٹاتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں میری ماں پر, میری بہنوں پر, میرے چھوٹے بھائیوں پر. آنکھ سے آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ کیا اس دن کے لیے میری اولاد کو پالا تھا کہ یہ مجھے بازاروں میں ذلیل کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس صحابی کے گریبان کو پکڑ کے کہا اے انصاری صحابی سن, تیرا باپ جبکہ کافر ایمان نہیں لایا. نبی کیا کہتے تیرا باپ تیرا مال لے کر اگر آج ایک انگلی کاٹا تو اف تک نہ کہنا, کل دوسری انگلی کاٹا تو اف تک نہ کہنا. تیرے مال پر, تیرے جسم پر تیرے باپ کا حق ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, میرے دوست ساتھیوں, آج تمہارا مال کس پہ خرچ ہو رہا؟ ڈیٹا دینے پر, ڈیٹا دینے پر بچی کو. ارے باپ کا کبھی ایک جوڑا کپڑا نہیں لاتے, پٹی کو لے جا کے شاپنگ کراتے. سوچو, باپ, بوڑھا باپ جس کی آنکھ کا نمبر بدل گیا, اس کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے. ہاں, پٹی کو موبائل فون دلانے کے لیے ہے, اپنی عاشقہ کو, اپنی معشوقہ کو. سوچو, سوچو دوستو ساتھیوں, تمہارا مال ہائی میکس میں خرچہ ہو رہا, گیدرنگ کی جاتی ہے دوستوں کی, سنیچر کا دن ہے آج, بہت زبردست تھیٹر ہے, 500 روپے ٹکٹ ہے, کوئی بات نہیں, ہم تو رئیس ہے باپ دادا سے, جنت میں بھی نہیں بلکہ دوزخ میں بھی ایک زبردست تھیٹر خرید لیں گے. چلو, مال کہاں خرچ کیا اللہ سوال کرے گا, اللہ سوال کرے گا. مال کمایا کیسے اور مال خرچ کہاں پر کیا؟ میرے دوست ساتھیوں, اللہ کے لیے آپ کا مال کل قیامت میں حجت بن جائے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر فرمایا, مرحوم کا 3 ایصال ثواب بہت عظیم ترین ہے. 3, ایک وہ جو مال خرچ کیا, دوسرا وہ جو علم اور وہ جو عمل کیا, اور تیسرا اس کی نیک صالح اولاد. تو میرے دوست ساتھیوں, آپ کا مال, آپ کی اولاد کے نیک
نیکی کے لیے لگے, آپ کی گھر کی مسجد کے لیے لگے, آپ کے ماں باپ کے لیے لگے, آپ کے خاندان کے لیے لگے, دین کے کاموں کے لیے لگے. کل اللہ کے سامنے اگر اللہ سوال کرے تو کہا کہ اللہ یہ زندگی ہے میرے مالک, یہ زندگی ہے, اے اللہ یہ زندگی ہے, کہ کل آپ بتا سکیں اللہ کے لیے آپ کا مال دینی کاموں کے لیے, مجالس کے لیے, ایسے درسگاہوں کے لیے اور دینی کاموں کے لیے, مدارس کے لیے, مسجدوں کے لیے, ملت کے لیے, قوم کے لیے, اور دنیا کے جس کونے میں آج مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, سود سے اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے, میرے دوست ساتھی آپ کا مال لگے اللہ کے لیے. آپ آئیے بستی میں اگر 100-50 لوگ بیٹھے ہوں گے, میرے دوستو آج دل میں ارادہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد بستی میں ایک بیت المال قائم کریں گے. ہم ایک گولڈ فلاس سگریٹ چھوڑ کر روز ایک نوجوان 5-5 روپے اس بیت المال میں جمع کرے گا. ایک مہینے تک 100 جوان ایک روز کے 10 روپے جمع کریں گے. اللہ کی ذات کی قسم ہے, اتنا بڑا اگر آپ کی بستی مختا ہے, اگر اس میں 1 لاکھ آدمی رہتے تو اللہ کے لیے ہر گھر سے 1 روپیہ لیجیے. 1 لاکھ آدمی میں 1 روپیہ, روز کے 1 لاکھ روپے جمع ہوئیں گے. اللہ کی قسم 2 یا 3 مہینے کے اندر آپ اس بستی کے حلیوں کو بدل سکتے ہیں. مدارس کے ذریعے سے, مدرسوں کے ذریعے سے سود کی لعنت کو ختم کر سکتے ہیں. دوستو یہ آپ کا مال قوم کے لیے لگے, ملت کے لیے لگے, اللہ کے دین کے لیے لگے. کل آپ اللہ کے سامنے بری ذمہ رہے. 5واں سوال, میری بات ختم ہو جائے گی. 5واں سوال, اللہ کہے گا اپنے علم میں جو تجھے ہم نے علم عطا کیا اس پہ تو نے کہاں تک عمل کیا. اب آخری سوال ہے, اللہ نے تجھے جو علم عطا کیا تو اس علم پہ کہاں تک عمل کیا. جو نبی کے ذریعے سے قرآن ملی تھی, نبی کی جو تعلیم ملی تھی, رسول کا جو سلیقہ ملا تھا, اچھے اور برے کی تمیز بتا دی گئی تھی, میں 1-1.5 گھنٹے سے آپ کے سامنے جو یہ بیان کر رہا ہوں میرے دوست ساتھیو, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے یہ بھی آپ کو میں نے علم پہنچا دیا. اور کل میں قیامت پہ اللہ کے سامنے بری ذمہ رہوں گا کہ اللہ میں بری ذمہ ہوں میرے مالک, میں نے تیرے بندوں تک تیری بات کو پہنچا دیا, تیرے بندوں تو تیری بات کو پہنچا دیا. اب آپ کی باری ہے کہ آپ عمل کرنے والے بنے.